السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے ہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران امن معاہدے میں ثالث کا کردار ادا کرنے پر پاکستان کا نام پوری دنیا میں وقار اور احترام کے ساتھ گونج رہا ہے۔ قومی اسمبلی نے امریکہ ایران امن معاہدے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کے اعتراف میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کی تمام قابل عمل تجاویز شامل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ نائب وزیر اعظم اتوار کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں 4 علاقائی ممالک کے گروپ کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزارت اطلاعات نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش خراسان کو نشانہ بنانے سے متعلق افغان طالبان حکومت کے دعووں کی تردید کی ہے۔ پنجاب حکومت نے محرم الحرام کے دوران سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ، پرتشدد اور نفرت انگیز مواد کے پھیلاؤ کی نگرانی اور اس کی روک تھام کے لیے ڈیجیٹل میڈیا سیل قائم کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا 2100 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ امور کشمیر کے وزیر نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا احتجاج ختم کر کے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے کہا ہے کہ بھارت کی ہندتوا حکومت اپنی ظالمانہ پالیسیوں کے ذریعے تنازع کشمیر کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کا مقابلہ آسٹریلیا سے سیٹل میں جبکہ اسکاٹ لینڈ کا مقابلہ مراکش سے میساچوسٹس میں ہوگا۔ اور پاکستان کے نور زمان اور ناصر اقبال ملیشیا میں تیسری ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپس کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ شکریہ قدیر۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے۔ آج سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی نئی قیمت 299 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپے فی لیٹر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی معاشی صورتحال میں بہتری کے ساتھ تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات فوری طور پر عوام تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ ہے، جنہوں نے اس مشکل صورتحال میں مثالی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے آزمائش کی اس گھڑی میں حکومت کا ساتھ دینے پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران کے آغاز سے ہی حکومت نے اپنے وسائل ایندھن کی قیمتیں ممکنہ حد تک کم کرنے کے لیے استعمال کیے۔ وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ اور کفایت شعاری اقدامات کے ذریعے حاصل کیے گئے 129 ارب روپے کو بروئے کار لاتے ہوئے تیل کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتوں میں ملک بھر کے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ عوام کو عالمی مہنگائی کی لہر سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ معاشی استحکام برقرار رکھنے اور مہنگائی کو مزید کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے میں کردار کی بدولت پاکستان کا نام پوری دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ گونج رہا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے پاکستان کو وہ عزت اور وقار عطا کیا ہے جس کی قومیں صدیوں تک خواہش کرتی ہیں۔ شہباز شریف نے امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے
ایوان کو بتایا کہ ایرانی صدر نے مشکل وقت میں ایران کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے پر بارہا پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی صدر نے بھی انہیں مرحوم ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں امریکہ ایران امن معاہدے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ اور انتھک کوششوں کا اعتراف کیا گیا ہے، جس کی بدولت ملک کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد غیر جانبدار ثالث کے طور پر نمایاں مقام حاصل ہوا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مذاکراتی عمل میں شامل پوری ٹیم کی کوششوں کو سراہا گیا۔ ایوان نے کشیدگی کے خاتمے اور امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کے حوالے سے تاریخی سفارتی پیش رفت کو انتہائی اطمینان بخش اور باعث فخر قرار دیا۔ قرارداد میں تاریخی امن معاہدے پر دستخط کرنے پر ایران اور امریکہ کی قیادت کو سراہتے ہوئے انہیں مبارکباد دی گئی۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بجٹ میں ملازمین کو دیا گیا 7% اضافہ مہنگائی کے پیش نظر کافی نہیں ہے۔ انہوں نے ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے تنخواہوں میں کم از کم 10% اضافے کی تجویز پیش کی۔ راجہ پرویز اشرف نے اس بات پر زور دیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کے معاشی مستقبل کی تعمیر اور غیر ملکی قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور کہا کہ اس سے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ محمد اعجاز الحق نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے ملک کی مجموعی پیداوار کی شرح نمو 4% ناکافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غربت میں کمی اور لوگوں کا معیاری زندگی بہتر بنانے کے لیے شرح نمو کو 6 سے 7% تک بڑھایا جانا چاہیے۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے اپوزیشن حکومتی بینچوں کی جانب سے پیش کی جانے والی تمام قابل عمل تجاویز کو شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے آج بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ حکومت نے تمام فریقوں سے مشاورت کے بعد دستیاب وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین بجٹ پیش کیا۔ وزیر نے بجٹ بحث میں قیمتی تجاویز دینے پر اپوزیشن اور اتحادی شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی دعوت پر اتوار کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہونے والے 4 علاقائی ممالک کے گروپ کے وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں مصر، سعودی عرب، ترکیے اور پاکستان کے وزرائے خارجہ علاقائی صورتحال اور امن، سلامتی اور استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے 2 طرفہ مشاورت کریں گے اور صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے۔ بات چیت میں پاکستان اور مصر کے درمیان مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے اور باہمی دلچسپی کی علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پاسپورٹ نظام میں اہم اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہیڈ کوارٹرز میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں اصولی طور پر پاسپورٹ کے اجراء کو مکمل طور پر ای پاسپورٹ سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ پریمیم خدمات کی سہولت حاصل کرنے والے افراد کو پاسپورٹ پر آنے والے اخراجات کے مطابق فیس ادا کرنا ہوگی۔ اجلاس میں آئندہ ماہ کی 1 سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ آن لائن پاسپورٹ درخواستوں کو پاک آئی ڈی ایپ پر منتقل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ای پاسپورٹ کی مکمل منتقلی سے پاسپورٹ کے اجراء میں دھوکہ دہی اور جعل سازی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ایف بی آر کی مشاورت سے بزنس پاسپورٹ کے حوالے سے پالیسی کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ پاکستان کینیڈا کے ساتھ غذائی تحفظ، زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور معاشی ترقی میں تعاون کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ یہ بات قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے آج اسلام آباد میں پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان سے ملاقات کے دوران کہی۔ وفاقی وزیر نے پائیدار زراعت، لائف سٹاک مینجمنٹ،
خوراک کی پیداوار اور زرعی جدت کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ کینیڈا کی دیرینہ شراکت داری کو سراہا۔ رانا تنویر حسین نے آم، چاول، کینو، کھجور اور حلال گوشت کی مصنوعات سمیت اعلیٰ معیار کی زرعی مصنوعات کے برآمد کنندگان کے طور پر پاکستان کی صلاحیت کو بھی اجاگر کیا۔ کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے زراعت اور زرعی کاروبار کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ شراکت داری مستحکم کرنے کے لیے کینیڈا کے عزم کا اعادہ کیا۔ صنعتوں اور پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے بیجوں کی تیاری کی پالیسی بنا رہی ہے۔ وہ اسلام آباد میں پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہارون اختر خان نے انڈسٹریل اسٹیٹس کے لیے اراضی پٹے پر دینے سے متعلق پنجاب کی پالیسی کو سراہتے ہوئے اسے ایک بڑا اقدام قرار دیا جس سے صوبے میں صنعتی ترقی تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ پنجاب حکومت صنعتوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ صنعتی زونز میں عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی پلاٹ رکھنے والوں کو اب انڈسٹریل اسٹیٹ میں زمین حاصل کرنے کے 2 سال کے اندر لازماً پیداواری یونٹ قائم کرنا ہوگا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش خراسان کیمپس کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کے بارے میں افغان طالبان حکومت کے جھوٹے بیان اور دعووں کی تردید کی ہے۔ وزارت اطلاعات نے ایک بیان میں ان دعووں کو غلط قرار دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افغان طالبان حکومت اپنے مختلف پروپیگنڈا ذرائع اور سرکاری بیانات کے ذریعے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں ڈرونز کے ذریعے داعش خراسان کو ہدف بنانے کے دعوے کر رہی ہے۔ وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ داعش اور دوسری 12 سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے دہشت گرد کیمپ افغان طالبان حکومت کے زیر کنٹرول واقع علاقوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ کیمپ وہاں چلائے جاتے ہیں اور ان کی سرپرستی بھی کی جاتی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ در حقیقت طالبان حکومت کا ایک ڈرون خیبر کے علاقے شنکو کے قریب پاکستانی فضائی حدود میں گھس آیا، جسے پاکستان ایئر فورس کے چوکس ایئر ڈیفنس سسٹم نے فوری طور پر شناخت کر کے ناکارہ بنا دیا۔ پنجاب حکومت نے محرم الحرام کے دوران سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ تشدد پسندانہ اور نفرت انگیز مواد کے پھیلاؤ کی نگرانی اور روک تھام کے لیے محکمہ داخلہ میں ڈیجیٹل میڈیا سیل قائم کر دیا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے کسی بھی فرقہ وارانہ، نفرت انگیز یا اشتعال انگیز مواد کی فوری طور پر واٹس ایپ نمبر 0307 308 7777 اور 0307 309 7777 کے ذریعے اطلاع دیں تاکہ محرم کے دوران امن کو برقرار رکھنے کے لیے بروقت کارروائی کی جا سکے۔ گرو ارجن دیو جی کے جوڑ میلے کی سالانہ تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے والے بھارتی سکھ یاتریوں کا ایک گروپ اپنی 10 روزہ یاترا مکمل کرنے کے بعد آج واگا کی سرحدی گزرگاہ کے ذریعے بھارت واپس پہنچ گیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین قمرالزمان نے پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا اور ایڈیشنل سیکریٹری شرائنز ناصر مشتاق کے ہمراہ یاتریوں کو الوداع کیا۔ سکھ وفد نے گردوارہ جنم استھان، گردوارہ پنجا صاحب، گردوارہ دربار صاحب کرتارپور اور گردوارہ ڈیرا صاحب سمیت اہم مذہبی مقامات پر پاکستان کی مہمان نوازی، سیکیورٹی اور انتظامات کی تعریف کی۔ یاتریوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے امن، محبت، رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کے پیغام کو ہندوستان اور باقی دنیا تک لے کر جائیں گے۔ انہوں نے قیام کے دوران رہائش، ٹرانسپورٹ، لنگر، طبی دیکھ بھال اور سیکیورٹی کے انتظامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا نے آئندہ مالی سال کے لیے 2170 ارب روپے کا خسارے کا بجٹ آج اسمبلی میں پیش کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ آج شام خیبر پختونخوا اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے کہا کہ مجموعی اخراجات کا تخمینہ 2170 ارب روپے جبکہ آمدنی کا اندازہ 2122 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بجٹ 48 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 519 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں، جن میں ضم شدہ اضلاع کے لیے 34 ارب روپے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے
کے شعبے کے لیے تقریباً 468 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے لیے 10 ارب 3 کروڑ روپے بھی شامل ہے۔ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 334.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کے ساتھ 2022 اور 2025 کے ایڈہاک ریلیف کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے اور کنوینس الاؤنس میں 50% کے اضافے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کم از کم ماہانہ اجرت 45,000 روپے کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت نے بجٹ میں 5 مرحلہ تک کی رہائشی اور کمرشل جائیدادوں کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دینے کی تجویز دی ہے، جس سے صوبے بھر کے تقریباً 2 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا احتجاج ختم کر کے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرے۔ انہوں نے یہ بات آج سے پہر اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ گزشتہ ماہ کل عدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور جن مطالبات پر اتفاق ہوا ان پر جلد عمل درآمد یقینی بنایا گیا، تاہم کمیٹی نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا اور مذاکرات کے بعد تشکیل دی گئی قانونی کمیٹی کے ایک بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کل عدم ایکشن کمیٹی کشمیر کے نصب العین کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں آزاد کشمیر کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام جاری رکھے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں کشتواڑ اور شوپیاں کے اضلاع سے 5 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ نوجوانوں کو اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا اور ان پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے کہا کہ بھارت کی ہندتوا حکومت اپنی کشمیر مخالف اور جابرانہ پالیسیوں سے تنازع کشمیر کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر کے رہنماؤں نے ایک بیان میں تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کی ہٹ دھرمی پر مبنی پالیسی جنوبی ایشیا اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جنگوں کے دوران جنسی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن جو آج منایا گیا کے موقع پر جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں خواتین بھارتی فورسز کے مظالم کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے مقبوضہ علاقے میں گزشتہ 38 برسوں کے دوران 11,200 سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت کشمیریوں کو دبانے کے لیے جنسی استحصال کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت میں کانگریس نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے تک پہنچنے میں پاکستان کی ثالثی کے پیش منظر میں مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی اپوزیشن اور میڈیا پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور اس کی عالمی پذیرائی کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی اخبار دی ٹربیون کے مطابق کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ قرار دینا پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی اثر و رسوخ کی عکاسی کرتا ہے اور مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت کی خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کو اسلام آباد ایم او یو کا نام دینا علاقائی اور عالمی معاملات میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے وقار کو اجاگر کرتا ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ پاکستان اب مغربی ایشیا کے جغرافیائی، سیاسی اور سیکیورٹی ڈھانچے میں زیادہ گہرائی سے سرعیت کر چکا ہے، جس کے ہندوستان کے لیے اہم مثبرات ہیں۔ بھارتی میڈیا نے مزید کہا کہ مودی کی جانب سے ٹرمپ کی مسلسل خوشامد بھارت کے لیے شرمناک اور قومی مفادات کے خلاف ہے۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بھارت کو سفارتی، دفاعی اور بین الاقوامی تجارتی میدانوں میں مسلسل رسوائی کا سامنا ہے۔ امریکی کانگریس کی خاتون رکن الہان عمر نے بھارت میں بڑھتے ہوئے مذہبی تشدد پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت مسلمانوں کی نسل کشی میں 8ویں درجے پر پہنچ گیا ہے، کیونکہ منظم طور پر مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانا سماج کا حصہ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پابندیاں ہٹانے اور تمام گزرگاہیں کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار ٹام فلیشر نے
सलामती काउंसिल को बताया कि गजा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि महदूद इंसानी रसाई, मंजूरी के पेचीदा निज़ाम और कस्टम के तरीक़ाकार ने गजा में इंसानी बुनियादों पर ज़रूरी सामान के दाखिले में बड़ी हद तक रुकावट डाली है। लबनान के जनूबी हिस्से में इसराइली फ़ौज के मुसलसल हमलों में मज़ीद 28 अफराद हलाक हो गए हैं। इस साल मार्च से अब तक लबनान पर इसराइली हमलों में तकरीबन 3800 अफराद हलाक हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। आज मेक्सिको के शहर ज़ापोपान में फुटबॉल आलमी कप टूर्नामेंट में मेक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज रात 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच सिएटल में रात 12 बजे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा मैच मैसाचुसेट्स में रात 3 बजे स्कॉटलैंड और मराकश के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल तीसरी एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया के ओ सियोजेन और ली मिनवू को 2-1 से शिकस्त दी। मोहम्मद हमजा खान और मोहम्मद आसिम खान मलेशिया के संजय जीवा और डंकन ली के खिलाफ 1-2 से शिकस्त के बाद नॉकआउट हो गए। सेमीफाइनल्स कल इसी मकाम पर खेले जाएंगे। साउथहैम्पटन में खवातीन के ICC T20 आर्मी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज आयरलैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। मैच आज रात 10:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम कल साउथहैम्पटन में बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेगी। जनूबी अफ्रीका की 19 साल से कम उम्र खवातीन की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेलने के लिए पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB के मुताबिक दौरा करने वाली टीम अगले माह की 10 तारीख को पहुंचेगी, जबकि सीरीज़ आइंदा माह की 14 से 24 तारीख तक नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेली जाएगी। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने फरवरी से मई 2026 तक कौमी बैन अवी इवेंट्स में शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में खिलाड़ियों और कोचेस के लिए कारकर्दगी की बुनियाद पर 40 लाख रुपए की नकद मुराद का ऐलान किया है। इस अरसे के दौरान पाकिस्तान ने बैन अवी टेनिस सर्किट पर काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की, जिसमें सेनेगाल के खिलाफ डेविस कप टाई जीत और ITF जूनियर्स मुकाबलों में मुतअद्दिद टाइटल शामिल हैं। इस्लामाबाद में मुनक्किदा ITF फ्यूचर्स मुकाबलों में भी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप हासिल की। अवार्ड्स पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर इसामुल हक कुरैशी ने अकील खान, मुजम्मिल मुर्तज़ा और यूसुफ खलील समेत खिलाड़ियों और ऑफिशल्स में तकसीम किए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी हॉकी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए अपनी जूनियर और यूथ टीमों के लिए एक वसी बैन अवी मुकाबलों का मंसूबा तैयार किया है। PHF के मुताबिक अंडर 18 और अंडर 21 लड़कों की टीमें अंडर 18 गर्ल्स टीम के साथ आने वाले महीनों में बैरून मुल्क मुकाबलों और इवेंट्स में शिरकत करेंगी। लड़कों की अंडर 18 टीम ओमान में होने वाले 5-way साइड टूर्नामेंट में शिरकत करेगी, जबकि अंडर 21 टीम जुलाई में बैन अवी मैचों के लिए ओमान का दौरा करेगी ताकि आला सतह के मुकाबलों की तैयारी की जा सके। अंडर 18 गर्ल्स टीम नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के बाद इंटरनेशनल 5-way साइड इवेंट में हिस्सा लेगी। और तजर्बेकार स्पोर्ट्स सहाफ़ी कमर अहमद तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 बरस थी। कमर अहमद का करियर कई दहाइयों पर मुहित था, जिसमें उन्होंने 450 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस, तकरीबन 601 एक रोज़ा बैन अवी और 9 ICC वर्ल्ड कप की रिपोर्टिंग की। उन्होंने कई किताबें भी तस्नीफ की, जिसमें टेस्टिंग टाइम, हनीफ मोहम्मद की खुद नविश्त प्लेइंग ऑफ फॉर पाकिस्तान और सालाना पाकिस्तान बुक ऑफ क्रिकेट शामिल हैं। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें। अब आपको लिए चलते हैं तिजारत की दुनिया में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 2475 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,78,922 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 1050 मिलियन से जायद हिस्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1241 मिलियन से जायद हिस्स का लेन देन हुआ था। आज सुई सदर्न गैस कंपनी के सबसे ज्यादा 87 मिलियन से जायद हिस्स का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 497 कंपनीज के हिस्स का लेन देन हुआ, जिसमें से 141 के हिस्स की कीमतों में इजाफा, 329 में कमी, जबकि 27 कंपनीज के हिस्स की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। PIA होल्डिंग कंपनी के हिस्स की कीमतों में सबसे ज्यादा 100 रुपये का इजाफा, जबकि सर्विसेज इंडस्ट्री लिमिटेड के हिस्स की कीमतों में 99 रुपये 84 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ यूं रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 15 पैसे, कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 65 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 366 रुपये 76 पैसे, 367 रुपये 42 पैसे। यूरो 318 रुपये 25 पैसे, 318 रुपये 83 पैसे।
सऊदी रियाल 74 रुपये 11 पैसे, 74 रुपये 24 पैसे और UAE दिरहम कीमत खरीद 75 रुपये 74 पैसे जबकि कीमत फ़रोग 75 रुपये 88 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,74,205 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,08,575 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 32,370 मीट्रिक टन बरामदी और 76,205 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। टेलीविजन ड्रामों की मारूफ अदाकारा आयशा खान की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के कई ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें अफशां, उरूसा, मेहंदी, आंच और फैमिली 93 शामिल हैं। वो गुज़श्ता साल आज के रोज़ कराची में वफ़ात पा गई थीं। तुर्की के शहर इस्तांबुल की तारीखी रामी लाइब्रेरी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के हवाले से एक यादगारी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का एहतमाम अंकारा में पाकिस्तान के सफारतखाना, अलबेरक मीडिया ग्रुप और रामी लाइब्रेरी ने मुश्तरका तौर पर किया, जिसमें सफारतकारों, माहिरीन तालीम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान ने शिरकत की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की नायाब तस्वीर में उनकी सियासी जद्दोजहद और पाकिस्तान की तख्लीक में उनके किरदार को उजागर किया गया, जबकि आइन परस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के साथ उनकी वाबस्तगी को खिराज अकीदत पेश किया गया। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी में पेश की गई एक अहम तहकीक में ये बात सामने आई है कि केमिकल्स के ज़रिए महफूज बनाई गई अशिया के इस्तेमाल से बुलंद फ़िशार खून और अमराज़ क़ल्ब का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। फ्रांस में 8 बरस के दौरान 1,12,000 से ज़ायद शुरका पर की जाने वाली तहकीक में बताया गया कि बाज़ हिफाजी अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में बुलंद फ़िशार खून, हार्ट अटैक और फालिज के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तहकीक के मुताबिक पोटाशियम सोर्बेट, सोडियम नाइट्रेट और साइट्रिक एसिड समेत आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली इजाफी 8 अशिया का बुलंद फ़िशार खून से ताल्लुक़ था। मुहक्किकीन ने उनके सेहत पर असरात का मज़ीद जायज़ा लेने और ताज़ा खानों की हौसला अफजाई करने का मुतालबा किया है। स्पेन और स्विट्ज़रलैंड के मुहक्किकीन ने OLE नामी एक तजुर्बाती मॉलिक्यूल की निशानदेही की है जो भूलने की बीमारी में दिफा के मुदाफ़ती निज़ाम को बहाल करने में मदद कर सकता है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। हंगामी इमदाद के सूबाई इदारे ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियाई झील फटने से सैलाब का इंतबाह जारी किया है। PDMA के मुताबिक बालाई और ज़ेनी चित्राल, सवात, दीरबाला, कोहिस्तान और मासहरा में भी शदीद सैलाब का इम्कान है। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है और लोग इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन 1700 पर राबता कर सकते हैं। मौसम की मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियत सईदा सालेह से। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और भलाई पंजाब में तेज हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। शदीद आंधी, झक्कड़ चलने, झालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के बाइस कमजोर ढांचों, सोलर पैनल, बिजली के खंभे, बिल बोर्ड वगैरह को नुकसान पहुँचने का खदशा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी वस्ती पंजाब, बलाई, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में शुमाल मशरिकी अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब में मुल्तान से 20 मिलीमीटर, नूरपुर थल से 16 मिलीमीटर, खानपुर से 15 मिलीमीटर, साहिवाल, शेखुपुरा से 3, मरी से 2, लाहौर, कसूर में खुश्क मौसम रिकॉर्ड हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में काकुल से बालाकोट 10, पाड़ा चिनार 7, DI खान में 5, मालम जब्बा में 3, तीर में 2, पटन में 2, कलाम और पिशावर एयरपोर्ट से 1 मिलीमीटर, कश्मीर में मुजफ्फराबाद से 9, कोटली से 7, गड़ी दुपट्टा से 1, गिलगित बल्तिस्तान में गुपत से 3, अस्तोर से 1, बलोचिस्तान में बारखान से 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आज के रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दादू, शहीद नजीराबाद, जैकबाबाद और सक्खर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 34, मरी में 24, लाहौर में 37, कराची में 35, पिशावर में 39, क्वेटा में 35, मुजफ्फराबाद में 29, गिलगित में 28, स्कर्दू में 28, श्रीनगर में 24 और शोपियां में भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रहा। सुना पैनल इंजीनियर थे आशिर अब्बासी, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद,
मुदीर होम डेस्क कमल शमीम, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज़ प्रोड्यूसर मलाहत सौलत, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अब्दुल कदीर और हुमैरा राना अपनी ट्यून न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।